بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ بڑی گرفتاری ہے۔ کرپشن اینٹی کرپشن حکام نے یہ کارروائی کی ہے، جبکہ دوسری طرف ایک بہت بڑے کرپشن سکینڈل میں زرداری خاندان کے حواری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ سینئر افسر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اصل میں تو جو ملزم ہے وہ زرداری خاندان ہے، لیکن گرفتار ان کے حواریوں کو کیا گیا ہے زرداری خاندان کو بچانے کے لیے۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کے نالائکیوں کی جو داستان ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نیا خط لکھا گیا ہے، اور یہ خط کم ہے، اور اس میں جو حکام ہیں ان کو ڈائریکشن دی گئی ہے، اور ڈائریکشن یہ دی گئی ہے کہ آپ ای وی ایم کا قانون ختم کریں۔ بلدیاتی الیکشن میں پنجاب اسمبلی نے جو ای وی ایم کا قانون پاس کیا اس کو ختم کریں، یہ ان کی جانب سے ڈائریکشن دی گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس نے ڈائریکشن کس آگے اتھارٹی کو دی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو بلدیاتی الیکشن سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ صبح کل سنانے جا رہی ہے 18 نومبر کو۔ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ 22 نومبر کے لیے تھا، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس میں ایم کیو ایم نے درخواست دی تھی، اور ایم کیو ایم بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بلدیاتی الیکشن کو رکوانا چاہتی تھی، اور اس پر جو بلدیاتی الیکشن رکوانے کی ان کی واردات تھی، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کر دی تھی کہ آپ کو ہم بعد میں سنیں گے۔ پی ٹی آئی کی اور جماعت اسلامی کی درخواست تھی کہ بلدیاتی الیکشن کمیشن بدنیتی اور نااہلی کی وجہ سے اور ملی بھگت ہے سندھ حکومت کی، پیپلز پارٹی کی اور الیکشن کمیشن کی، جس کی وجہ سے یہ بلدیاتی جو الیکشن ہے اس کو روک رہے ہیں۔ جہاں ان کو فائدہ تھا وہاں انہوں نے الیکشن کروا دی ہیں، جہاں انہوں نے ہارنا ہے وہاں یہ الیکشن نہیں کروا رہے، اس وجہ سے الیکشن کروایا جائے۔ تو بڑے سخت ریمارکس دیے تھے، اور عدالت نے کہا تھا کہ جن کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی دینا، وہ کون سا سیلاب کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کون سے گاؤں میں سیلاب آپریشن سندھ پولیس نے کیا ہے، 1 لاکھ سے زائد نفری ہے، وہ کدھر ہے؟ بڑے سخت سوالات کیے گئے تھے۔ چیف سیکرٹری کو بھی بلایا گیا تھا، آئی جی سندھ کو بھی بلایا گیا تھا، ڈی جی رینجر سندھ کو بھی بلایا گیا تھا، اور اب کل فیصلہ سنانے جا رہی ہے سندھ ہائی کورٹ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہوگا، چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ بلدیاتی الیکشن کروایا جائے، اور یہ اس کو لنگر آن کرتے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس معاملے کو کہاں لے کر جاتے ہیں، اور کیا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے۔ دوسری طرف زرداری مافیا کی جو بدماشی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی کے حلیم عادل شیخ۔ پہلے ان کو 2 دفعہ گرفتار کیا جا چکا ہے، ایک دفعہ دہشت گردی کے مقدمے میں، ایک دفعہ اینٹی کرپشن نے ان کو گرفتار کیا اور ان پر تشدد کیا، ان کی جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اور اس سے پہلے جب انہوں نے خود بتایا کہ جیل میں ان پر سانپ چھوڑے گئے ان کے بیرک میں۔ تو یہ مختلف ہیلے بہانے ہیں، اور چونکہ وہ بولتا ہے زرداری مافیا کے خلاف، اس وجہ سے اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ اب حلیم عادل شیخ کے گھر پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج مقدمے میں چھاپے مارے گئے ہیں، اور ان کے گھر، آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں کہ ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ یہ کون سا چھاپا مار کارروائی ہے کہ آپ پورے گھر کو تہس نہس کر دیں؟ دیگر دفعات بھی شامل ہیں۔ گزشتہ روز گلشن معمار تھانے میں مقدمہ درج کیا تھا، اور پی ٹی اے رہنما کے خلاف ایم ڈی اے کے اسسٹنٹ انجینئر کے مقدمہ میں یہ جو ہے وہ مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ ترجمان حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ ان کے گھر بیٹی کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں، اور اس دوران رہائش پر مہمان اور رشتہ دار موجود تھے۔ جب انہوں نے چھاپہ مار کارروائی کی، پولیس نے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی، فیملی اور مہمانوں کو ہراساں کیا، جبکہ پولیس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے جرائم پیشہ افراد سادہ لباس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے وزیر سے یہ ہدایات لے رہے تھے، اور گھر پر چھاپہ مارنے والی پولیس موبائل پر بھی کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، جبکہ چھاپہ مارنے والی پولیس ٹیم میں ایسٹ زون کے افسران شامل تھے۔ جبکہ دوسری طرف پولیس نے یہ کہا ہے کہ جی چھاپے میں ڈی ایس پی سرجانی، ایس ایچ او منگو پیر اور سرجانی شریک تھے، ان کے گھر ملزمان کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ ان کے گھر حلیم عادل شیخ کے گھر کوئی اور ملزم تھے، ان کا سرچ آپریشن حلیم عادل شیخ کے گھر، جو اپوزیشن لیڈر ہے اس ملک میں، جب یہ نظام ہو کہ اسپیکر جو بہت بڑے کرپشن کیس کا ملزم ہو، اور چونکہ وہ پیپلز پارٹی سے ہو اور وہ گرفتار بھی ہو، اور گرفتاری کے بعد اس کے ذاتی گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر کے وہ اپنی آزادانہ لائف گزار رہا ہو، اور اس کو فرق ہی نہ پڑے کہ وہ جیل میں ہے یا کہاں ہے، تو اور جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے ساتھ یہ حشر کیا جائے،
تو کیا یہ مارشل لا کے دنوں سے بھی برے دن نہیں آ گئے ہمارے ملک میں؟ اور جو سب سے زیادہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آنی چاہیے جمہوریت کی باتیں کرتے ہوئے؟ ایسا ظلم تو اپوزیشن لیڈرز پر مارشل لا کے ادوار میں نہیں ہوتا تھا آج تک. کب آصف زرداری یا بلاول ہاؤس میں کوئی چھاپا مار کاروائی کی گئی ہے؟ کب مراد علی شاہ کے گھر پر چھاپا مارا ہے؟ کب وہ نیب بھی جاتی تھی تو وہ وہاں جاتی تھی جہاں سے ان کی بوریاں پیسوں کی نکلتی تھیں، اس کے علاوہ تو کہیں نہیں چھاپا مار کاروائی کی گئی. لیکن چونکہ ایک نظام ہے چلتا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو جو صوبائی بلدیاتی قانون ہے اس سے نکالنے کی ہدایت کر دی ہے. یہ ڈائریکشن قانون کے حوالے سے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں ڈائریکشن دے سکتے، تو ان کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ لکھی گئی ہے، پنجاب حکومت کو مراسلہ لکھا ہے الیکشن کمیشن نے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی شک کو نکالا جائے. اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ جی آپ، الیکشن کمیشن نے کہا ہے آپ اس شک کو واپس لیں. الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے بلدیاتی الیکشن کرانے سے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے محکمہ بلدیات کو مراسلہ بھیجا گیا ہے کہ ای ووٹنگ کی شک نکالنے کے لیے ترمیم کروائی جائے. اب ترمیم کون کرے گا؟ پنجاب اسمبلی کرے گی. پنجاب اسمبلی کو الیکشن کمیشن کیسے ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ ہم جو انہوں نے قانون بنایا ہے آپ پابند ہیں؟ ہاں آپ ان سے بجٹ مانگیں کہ بھئی ای وی ایم کے لیے اتنا بجٹ چاہیے، وہ پنجاب حکومت آپ کو دے گی. نہیں دے گی تو آپ پرانے قانون کے مطابق الیکشن کروا سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکشن دیں کہ بھئی اس ای وی ایم کی شک کو ختم کریں. کیوں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے ای وی ایم سے؟ ای وی ایم سے نون لیگ کو تکلیف سمجھ آتی ہے، پیپلز پارٹی کو تکلیف سمجھ آتی ہے. آپ تو بطور امپائر ہیں. جب امپائر کی یہ حالت ہو کہ وہ کہے جی کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر دیں، تو پھر تو میرے خیال میں یہ اس نظام کا اللہ ہی حافظ ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ بلدیات قانون میں ترمیم کے لیے اسمبلی وزیر اعلیٰ کو بھجوائے گا، جس کے بعد پنجاب اسمبلی میں اس قانون کی شک تبدیل کرنے کے لیے ترمیمی بل پیش کیا جائے گا. اور ایسا کچھ نہیں ہونا. عمران خان نے بڑی اس میں ایک ان کی خواہش بھی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ صاف شفاف الیکشن کے لیے ای وی ایم ضروری ہے. تو پنجاب اسمبلی سے یہ قانون، جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ قانون اور شک نہیں ترمیم ہوگی. آپ کو بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ کروانے پڑیں گے ای وی ایم کے ذریعے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی معافی نہیں ملنے والی، اور الٹیمیٹلی یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اب آپ کے گلے پڑے گا. سکھر موٹر وے، کراچی سے سکھر جو موٹر وے، حیدرآباد سکھر موٹر وے، اس میں بہت بڑے پیمانے پر کرپشن سکینڈل سامنے آیا ہے. اور اس کرپشن سکینڈل کے حوالے سے میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا کامران خان کا. وہ کہہ رہے تھے شہباز شریف سے کہ سندھ سرکار نے وہاں پر 4 ارب سے زائد کی کرپشن اس وقت تک وہ کر چکے ہیں، اور وہاں پر کوئی جو زمینوں کی خریداری میں کرپشن کی جا رہی ہے، اور وہاں پر کوئی اس طرح سے کوئی جو موٹر وے ہے یا کوئی بھی وہاں پر اگر آپ منصوبہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کرپشن کا گڑھ ہے. اب سکھر حیدرآباد موٹر وے کرپشن کیس میں اینٹی کرپشن نے ڈپٹی کمشنر مٹیاری کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ لینڈ ایکوزیشن آفیسر منصور عباسی موقع سے فرار ہو گئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ایک ڈپٹی کمشنر جو ڈی سی ہوتا ہے، کیا وہ زرداری مافیا کو کمیشن دیے بغیر کرپشن کر سکتا ہے؟ یا لینڈ ایکوزیشن آفیسر وہ بغیر زرداری مافیا کو کمیشن دیے وہ لینڈ جو ایکوائر کرتے ہیں اس میں وہ کرپشن کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ معاملہ اٹھ گیا. ڈپٹی کمشنر مٹیاری عدنان رشید کو ان کے گھر سے گرفتار کر کے حیدرآباد منتقل کیا گیا. ان کو گزشتہ روز ڈی سی مٹیاری کے عہدے سے ہٹا دیا تھا. گزشتہ روز منصوبے کی رقم میں 2.25 ارب کی مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا، اور اینٹی کرپشن عدالت نے ڈی سی مٹیاری کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. دستاویزات کے مطابق زمین کی خریداری کے لیے این ایچ اے نے سال 2020 میں 4 ارب 9 کروڑ روپے جاری کیے. سابق ڈپٹی کمشنر نے کرنٹ اکاؤنٹ کے بجائے سیونگ اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرائی. سیونگ اکاؤنٹ کی وجہ سے 2 سال تک منصوبے کے لیے رقم نہیں نکلوائی جا سکی. آپ اندازہ لگائیں ہمارے نظام کا، 2 سال تک وہ رقم ہی نہیں نکلوائی جا سکی، جس کی وجہ سے اتنا اہم منصوبہ عوام ذلیل ہو گئی ہے اور یہ منصوبہ رکا ہوا تھا. 2 سال بعد ڈپٹی کمشنر نے لینڈ ایکوزیشن افسر کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کی. لینڈ ایکوزیشن افسر نے 4 ارب 9 کروڑ میں سے 1 ارب 82 لاکھ نکلوائے. لینڈ ایکوزیشن کا افسر کا دعویٰ ہے کہ 1 ارب 82 لاکھ 300 ایکڑ اراضی خریدی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اور سارا ہڑپ کر گئے ہیں. 4 ارب روپے ہڑپ کر گئے ہیں. اور پہلے جو 4 ارب انہوں نے بینک میں رکھوایا ہے 2 سال تک، اس میں انہوں نے کتنا منافع بینک سے لیا ہے؟ سندھ بینک میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. سندھ بینک کس کا ہے؟ زرداری کا ہے. پہلے جتنی بھی کرپشن ہوتی رہی وہ سندھ بینک کے ذریعے ہوتی رہی ہے، اور یہ سارے کا سارا نظام ہے. اور اس نظام میں
اور اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جب عدالت میں نیب کا کیس چلتا ہے کہ جی اس طرح کے جو مافیاز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو عدالتوں میں عجیب ہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بہرحال دوسری طرف مسلم لیگ نون کے سینیٹر حافظ عبد الکریم جو ڈیرہ غازی خان سے سینیٹر ہیں، اور ان کے بارے میں پہلے بھی مدرسوں کے نام پر انہوں نے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدرسوں کے نام پر پورا ڈی جی خان انہوں نے پہلے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ 4 بیویاں ہیں حافظ عبد الکریم کی، اور ان کے بارے میں جو وہاں پر قبضہ گروپ جو ان کو جو ذرائع ہیں وہاں کے ڈی جی خان کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ قبضہ گروپ ہے، تو ان کے بیٹے کو اسامہ عبد الکریم کو اینٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کیا ہے۔ اسامہ عبد الکریم کو ڈی جی خان سے کرپشن کے الزام پر گرفتار کیا گیا، اور ترجمان اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑی کرپشن سکینڈل میں ملوث تھے، اور یہ کرپٹ لوگ ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اور داڑھیاں رکھ کے یہ دین اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر فضل الرحمان کی طرح یہ صرف اور صرف پیسہ بناتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بڑا ظلم ہو گیا جی، ہمارے ایک سینئر سینیٹر، ایک معزز سینیٹر کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ صرف گرفتاری اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے، آپ جا کے دیکھ لیں ڈیرہ غازی خان میں، اور وہاں سے کسی سے پوچھ لیں ان کا کیا کردار ہے اور وہاں کے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھتے ہیں ان کیسز میں کیا کارروائی ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔